دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم ڈپلومیسی کی بات کریں گے۔ ڈپلومیسی کی ایک نئی ڈائمنشن۔ آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں کہ انڈیا کی جو ڈپلومیسی کہا جاتا تھا دنیا میں بہت مشہور ہے۔ امریکہ اس کی مٹھی میں، روس اس کی دائیں جیب میں ہے، اور یورپ سارا اس کا مطیع ہے۔ آسٹریلیا اس کی زبان بولتا ہے، اور ایران تو اس کے جیسے بائیں ہاتھ میں۔ افغانستان اس کی منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ انڈیا سے کیا پیغام آتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے ممالک وہ تو جیسے اس کے زیر دام تھے، اور چائنا کے ساتھ بھی اس کی بہت اچھے روابط، کاروباری تو بہت اچھے روابط تھے، ویسے بھی اتنے برے حالات نہیں تھے۔ اسی طرح آپ ساؤتھ چائنا سی اور افریقہ کے ممالک دیکھیں، ہر جگہ ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ تو یہ سب شمار ہو رہا تھا کہ یہ انڈین ڈپلومیسی اور ان کی لابیز کا کمال ہے۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا، چائنا کے ساتھ جو ہندوستانی بھارتی معاملات چلے، تو پھر ایسا کیا اچانک ہوا کہ امریکہ نے کہا کہ آپ اپنے معاملات طے کریں۔ روس نے انڈیا کی درخواست رد کر دی کہ وہ پاکستان کو 93 انجنز مہیا نہ کرے JF-17 کے لیے۔ ایران نے اس کو چابہار سے بھی باہر کیا، اور اب گیس پائپ لائن سے بھی اس کو چلتا کیا۔ آسٹریلیا بھی دور دور سے ہاتھ ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے بھی آپ جمے رہیں۔ اور انڈیا کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں، اس کے پڑوسی یا پڑوسیوں کے نزدیک کے ممالک، بنگلہ دیش بھی اس کے ہاتھ سے گیا، نیپال تو آمنے سامنے کھڑا ہو گیا، بھوٹان اور سری لنکا بھی اس کے اثر سے گئے، اسی طرح مالدیپ اور دوسرے ممالک بھی۔ تو یہ اگر انڈین ڈپلومیسی ہی کا کمال تھا، تو انڈین ڈپلومیسی دھڑام سے کیوں گری؟ یہی چیز ہم آپ سے آج مختصراً بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی کا کمال نہیں ہوتا، یہ ایک ملک کی وگر، اس کی معیشت، اس کا رقبہ، اس کی آبادی، اور اس کا ایک خوفناک امیج ہوتا ہے جو اس کو اس کی ڈپلومیسی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا، اب جب چائنا اس تھیٹر میں آیا انڈیا کے سامنے، تو انڈین ڈپلومیسی کا کمال یہ ہے کہ بس کے ساتھ کوئی بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دنیا نے دیکھا کہ انڈیا اپنی امداد کے لیے کبھی امریکہ کو بلا رہا ہے، کبھی آسٹریلیا کے سامنے دستاراز ہے، اور کبھی دوسرے ملکوں سے مدد کی درخواست کر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جو ملک اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا وہ ہمارے لیے کیا کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا چائنیز انڈین معاملات میں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک چوہا اتر رہا ہو جال کو، اور وہ کامیاب دکھ رہا ہو کہ اس نے بہت سارے نقصانات دوسرے ملکوں کو پہنچائے ہیں چانکہ ڈپلومیسی سے، تو وہ اس وقت تک کامیاب ہوتا ہے، بہت کامیاب رہتا ہے، جب تک ایک بڑا بلّا میدان میں نہ کود جائے۔ اب چینی بلّا جو ہے، بہت بڑا بلّا، جب وہ آیا تو یہ ہندوستانی چوہے، یہ چوہا ڈپلومیسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اب دبک کر رہ گئی ہے۔ تو یہ ڈپلومیسی، یہ ملکوں کی طاقت، ان کی کمٹمنٹ، اس سے عبارت ہوتی ہے۔ چائنا نے آج تک کسی ملک پر ہاتھ نہیں ڈالا، جو کمٹمنٹ کی ہے پوری کی ہے، اور وہ کسی سے ڈرا بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈین ڈپلومیسی کلیتاً اپنے مفادات اور لالچ پر انحصار کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو خوفناک بنائی گئی فوجی قوت تھی، اس کی تو حقیقت اس شیر جیسی تھی جس نے ایک کپڑے پہن کے شیر کے، وہ دراصل چوہا ہی ثابت ہوا۔ تو یہ ڈپلومیسی ایسے ہی دھڑام گزرتی ہے۔